ورنہ میرے دوستوں محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے معلوم ہے اللہ کو کتنے پسند ہے۔ ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول سے مصافحہ کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ کو جو ہاتھ چھو جاتا ہے وہ جہنم میں کیسا جا سکتا ہے میرے دوست؟ اللہ کے رسول سے مصافحہ معمولی بات نہیں ہے، صحابہ اپنی جان قربان کرتے تھے۔ ترتیب سے آ رہے ہیں صحابہ، اللہ کے رسول سے مصافحہ اور بوسہ لے رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، مصافحہ کیا تو ان کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ اتنے نازک ہوتے تھے، اتنے نازک ہوتے تھے، آپ کا جسم اتنا ملائم ہوتا تھا کہ جن کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دوستوں کو سختی محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تکلیف کو دیکھ کر کب برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فوراً پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو، کیوں آپ کے ہاتھ سخت کیوں ہے؟ دوستو بظاہر ہے جو آدمی ہاتھوں سے زیادہ محنت مزدوری کرتا ہے ان کے ہاتھ پھل بن جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب کسی ملائم ہاتھ میں پڑ جاتا ہے فوراً معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا کرتے، کیا کام کرتے؟ اس صحابی نے بتایا یا رسول اللہ، میں جنگل میں جب پہاڑ کو جاتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے پتھر پھوڑتا ہوں، وہ پتھر لا کر بیچتا ہوں، اس پتھر سے لوگ گھر تعمیر کرتے ہیں۔ تو اللہ پھر پوچھے اس کی وجہ سے یا رسول اللہ میرے ہاتھ محنت مزدوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے۔ آج ہمارے نگاہ میں کیا ہے؟ رشتے آتے ہیں نا رشتے، ماں باپ والے بھی، ساس سسرے والے بھی۔ لڑکی والے کا ارادہ بھی الگ ہے، لڑکے والے کا ارادہ بھی الگ ہے۔ لڑکی والے سب سے پہلے کیا پوچھتے؟ رشتہ آیا بیٹی کے واسطے، سب سے پہلے پوچھتے کیا کرتے ہیں، کیا کرتا بھائی بچہ؟ پوچھتے ہیں یہ سوال؟ نہیں ہاں رشتہ ہے بھائی، ہاں ماشاء اللہ قبول کر لو، ہے ایسا مطلب؟ پوچھتے پہلے کیا کرتا بچہ۔ اب الگ الگ نخرے، الگ الگ طریقے۔ کیا بولیں گے لوگ؟ بچہ ڈاکٹر ہے، ماشاء اللہ رشتہ قبول ہے۔ بچہ انجینئر ہے، ماشاء اللہ آج ہی رشتہ قبول ہے۔ بچے کو دیکھیں نہیں ابھی کیسا صورت کا ہے، وہ خالی اس کا گریجویٹ سن کر رشتہ قبول کرتے ہیں۔ آج کے لوگ کیسے ہیں؟ شادیاں کئی ٹوٹتے ہیں، کئی پریشانیاں ہیں۔ پہلے زمانے میں پیسے سے، شادیاں سے، کیا کرتا کس سے نہیں، کیریکٹر کیسا کہ پوچھتے رہے۔ پہلے کیا پوچھتے؟ بچہ نماز پڑھتا؟ جی۔ بچی کا رشتہ آیا تو پوچھتے کہاں تک پڑھ لے؟ وہ ہے نہیں، قرآن پڑھتی؟ سب کے سامنے محفل میں سورہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ۔ کھانا کھانے کی دعا یاد ہے؟ غسل میں پردہ کتنے ہیں؟ یہ سوالات ہوتے تھے ایک زمانے میں۔ اس کے بعد سے وہ رشتے مضبوط ہوتے تھے۔ پرانے بھائی کا آج بھی دیکھو بڑیاں گھر میں ہیں، گھر سے باہر آئے تو کلو سر پر سے ہٹتا نہیں۔ آج کی عورتاں پوری جماعت سے بڑے داڑیاں رکھ لے کو، جھوٹے پہن لے کو، مردمانے سامنے سے گزرے تو بھی مردمانے کے سامنے، گھرا کے سامنے بیٹھ کو احساس بھی ہوتا نہیں کہ مردمانے آتے ہیں، میں بھائی کو میں گھر میں رہنا نہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر رکھتا۔ یہ آج کے بھائی لڑکیاں ہمارے گھر میں بات کرے تو مرد سے 4 گھرا تک سناتا، مرد کو کیسا بات کرتی ہے، پورے محلے والے سنتے ہیں بیگم کی آواز۔ سر پر کپڑا تو کپڑا، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا بولوں اب حضرات کے سامنے آج کے حالات؟ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھ کو کر لے تو آیا، کہاں تک پڑھی، ڈگری ہے، انٹر ہے، ابھی کیا ہے، ابھی کیا ہے؟ ڈگری دنیا دیکھے تو میں تو سر پر پلو ڈال سکتی ہے۔ دنیا کے فیشنیں جاننے والی، پکچراں دیکھنے والی، سیریلاں دیکھنے والی، دنیا کے فیشن کے کپڑے پہننے والی، دوستو شادیوں میں میک اپ کے بغیر باہر نہیں آنے والی، کیا 10,000 رکھ کر میک اپ چلا کر اپنے منہ پر کیا برقع ڈال لے گی؟ ایسا ڈال لیتی برقع؟
کیا 5,000 2-3,000 رکھ کر میک اپ کرا کر کیا وہ پانی سے وضو کر کر میک اپ کو ختم کرے گی؟ ایسا پکندر دیکھا تلاش کر کو لائے، ایسی بچی ہونا، جنرل نالج ہونا، پڑھی لکھی ہونا، فلاں خبر ہونا، زندگی خبر بن گئی۔ ہوتا ہے نا یہاں، پوچھتے تھے پہلے زمانے میں ہمارے حضرت مولانا مزمل صاحب دامت برکاتہم اللہ حضرت کو دشمنان سے حفاظت فرمائے کہ حضرت بیان میں فرماتے تھے ایک وہ زمانہ تھا ماں باپ بچی کی شادی جب طے ہو جاتی تھی 4 مہینے پہلے شامل میں پتھرے کنکر ملا کر بچی کو دیتے کہ بیٹا سر جھکا کر اس کو چنتی رہو، 4 مہینے چناتے تھے روزانہ، کیونکہ اس کی عادت پڑ جائے کہ سر جھکانے کی، تاکہ کل شادی ہونے کے بعد یہ شوہر کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر سکے۔ ایسی تربیت ہے، آج بھی ہے گھروں میں۔ مرد جب تک نہیں کھاتا عورت نہیں کھاتی بیچاری، مرد کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ مرد جو بات بولا فیصل ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتی تھی کہ میرا شوہر میرا سب کچھ ہے، اس کے بعد میں میری جنت ہے، اس کی اطاعت میں میری جنت بنی ہوئی ہے، وہ عورت سمجھتی تھی، اس لیے عورت ان کے فرما بردار بنتی تھی۔ 60 70 80 سال تک مل کر زندگی گزارتے، نہ کبھی کوئی جھگڑا، نہ کبھی کوئی پریشانی، نہ کبھی کوئی لڑائی، نہ کبھی کوئی گھر میں لیوڑی، کبھی گھر میں کی حالت باہر کو کسی کو معلوم ہے۔ لیکن آج ایک دن مرد کام تو نہیں گیا، ذرا تنخواہ آنے میں لیٹ ہو گئی، ماشاءاللہ آج گھروں کے حالات ہم سب جانتے ہیں، کیا کیا جنگیں گھروں میں ہوتے ہیں۔ میرے دوست ہے یہ معاشرے کے حالات۔ ڈاکٹر ہے تو دیکھنے کیریکٹر دیکھتے تھے، کیریکٹر، آج شادی ہونے کے بعد معلوم ہوتا بچے کا کیریکٹر کیا ہے۔ جب کیا انگار لگاتے، میں نے قبول کر لیا، اس سے پہلے معلوم کرو کہ یہ کیا کیریکٹر والا ہے، شرابی ہے، جواڑی ہے، چور ہے، کس نے لوگوں سے تعلقات رکھ لیا ہے، آوارہ پھرنے والا ہے، بیوی بچوں کا درد اس کے دل کے اندر ہے، یہ نمازی ہے یا روزہ رکھنے والا ہے، یا اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، یا بازاروں میں گھومنے والا ہے، یا مسجد کو آ کر اللہ کے سامنے رونے والا ہے، یہ کیا سچا ہے جھوٹا ہے، میں نے قبول کیا، اس سے پہلے معلوم کرو کیریکٹر۔ تمہاری بچی کی زندگی بھی سکون میں گزرے گی اور تمہیں بھی سکون سے گزرے گا، اور دونوں کے پیدا ہونے والے اولاد بھی نیک اولاد پیدا ہوگی۔ کیریکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہے تو ہو گیا، بچی کو بھی دکھاتے رہے، ماں باپ سین کر ڈالے، ڈاکٹر ہمارا جمائی، کلیکٹر ہمارا جمائی، فلاں ہمارا جمائی، 50,000 کا دے تنخواہ، لاکھ روپے شادی کر کو بیوی کے یہاں چھوڑ ڈال کو چلے گیا باہر ملکہ میں، لاکھ روپے وہاں کماتا ہے، بچی یہاں راتا، کیسی زندگی گزرتی ہے تنہائی میں۔ ایسے نوشوں کی ضرورت ہے آج امت کو۔ ایک رشتہ وہ بھی آیا، کیا کرتا؟ مزدوری کرتا، محنت کرتا، صبح سے شام تک دھوپ میں کھڑے ہو کر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ 500 کما کر گھر کو لاتا ہے۔ بھائی ایسے رشتے کئی کھلاتے صاحب تمہیں، ایسے رشتے کم پہ ڈبانے والا کون سا رہے تو ایسے رشتے لاؤ۔ محنت مزدوری کرتا، اچھا پھر الگ ریٹ، ڈاکٹر ہے تو 15-20 لاکھ تک ریٹ جاتا ہے، انجینئر ہے تو اس کا ریٹ الگ ہے، مزدور 25,000 دے دے، دیکھو صاحب مشکل سے ہے تو پلہ بنا، نہیں تو نہیں۔ مزدور کا ریٹ کیا ہے؟ حلال کھانے والے کا ریٹ کیا ہے؟ 10,000 25,000۔ کمیشن کھانا، دھوکہ دینا، ایسے لوگوں کے ریٹ ماشاءاللہ دنیا ہے نا، یہ دنیا ہے، چلتا ہے۔ میرے دوستوں سنو، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے معاشرے میں حلال کھانے والے کی، محنت مزدوری کرنے والے کی آج ہمارے نزدیک وقات نہیں ہے۔ ہم عزت کرے نہ کرے یہ کیا چاہتے ہیں؟ میرے دوستوں اس کی عزت تو اللہ کرتا ہے، اس کی عزت تو اللہ کے رسول کرتے ہیں، اس کی عزت تو قرآن کرتا ہے، اس کی عزت تو حدیث کرتے ہیں، فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں۔ میرے دوست اللہ کے رسول نے فرمایا، فوراً کیا کہا؟
اس مزدور کے ہاتھ میں پھپھولے آ گئے تھے، سخت ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کی خوش قسمتی دیکھیے میرے دوستوں، اس صحابی کے ہاتھ اللہ کے رسول لیے اور اپنے پیارے ہونٹوں سے اس صحابی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پیار کر لیا اس صحابی کے ہاتھ کو، اور فرمایا القاسم حبیب اللہ، القاسم صدیق اللہ، کہ لوگوں یاد رکھنا جو محنت مزدوری کرتا ہے حلال طریقے سے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ میرے دوستو، آج ہم بڑے بڑے اللہ کے ولی آج کے زمانے میں بھی ہیں، جب ہمارے علاقے کو آتے ہیں ہم ان کی بڑا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ہم دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھا کرتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ اس ولی کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، دنیا مانتی ہے، ہم بھی ولی مانتی ہے۔ میرے دوستو، سچا ولی تو وہ ہے جو دھوپ میں کھڑے ہو کر یا کسی میں محنت مزدوری کرتا ہے، جو بھی کر محنت کرتا ہے۔ اس ولی کے بارے میں اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دیا ہے اور فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دعا کراؤ کہ تمہاری دعا ایسے محنت مزدوروں کی اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کمزور، عزت ہم نے گھٹا دی، حلال کھانے والے کی عزت ہمیں نہیں رکھتے میرے دوستو۔ کئی سبھی کماؤ، پمپے ڈبا سکی، گلے کر سکی، خون پی سکی، لیکن پیسے اور حیا سنچ نہیں میرے دوستو، نہیں، یہ رواج غلط ہے ہمارا۔ بہرحال عرض یہ کرتا ہوں کہ میرے دوستو، بیکار رہنا یہ اسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے حکم دیا محنت کرو، محنت کرو، کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی مسلمان اپنے کسی سے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، بیوی بچوں کی خدمت کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے لیے محنت مزدوری کر کماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ، لوگ دیکھ کر پریشان ہوں گے کہ کون ہے یہ، کون سا علم والا ہے، کوئی سے نبی ہے، کوئی سے ولی ہے جن کا چہرہ ایسا چمکتا ہے۔ لوگ وہاں بتایا جائے گا یہ کوئی ولی بھی نہیں ہے، یہ کوئی فلاں بڑا عالم یا کوئی بڑا علم والا نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو وہ مسلمان ہے جو دنیا میں محنت مزدوری کرتا تھا، حلال طریقے سے محنت مزدوری کرتا، بیوی بچوں کی صحیح پرورش کرتا، ماں باپ کی خدمت کرتا اور اسی طرح اڑوس پڑوس والوں کے لیے کماتا تھا۔ اس وجہ سے، اس کے حلال اور محنت کرنے کی وجہ سے آج اللہ اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکا رکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث کے اندر التجار الصبور، صحیح تجارت کرنے والا، صحیح مطلب سچ بولتا ہے، تجارت دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، 19-20 نہیں کرتا، صحیح تجارت کرنے والا۔ اگر یہاں تاجر بیٹھے ہیں اپنے دل پر اس حدیث کو لکھ کر رکھ لیجئے، اللہ نے تاجروں کا مقام کیا بڑھایا ہے۔ کون سے تاجر کا؟ جو اپنی تجارت کو صحیح کرتا ہے، سچائی کے ساتھ کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کو تکلیف کو نہیں ڈالتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا تاجر التجار الصدوق، سچی تجارت کرنے والا، یوم القیامت مع النبیین والصدیقین، کہ قیامت کے دن اللہ صحیح تجارت کرنے کے وجہ سے حشر کے میدان میں نبیوں کے پیچھے اللہ اسے عطا فرمائیں گے، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کیا نمازہ پڑھے تو اس کو نہیں، روزہ رکھے تو اس کو، بڑے بڑے پیسے صدقہ خیرات کرے تو اس کو نہیں ہے، صرف کیا کرتا تھا؟ تجارت کرتا، بولو صحیح بولتا، صحیح، دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا لوگوں کو، اس لیے کہ تجارت میں آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ کسٹمر سامنے آتا، معلوم نہیں اسے،
معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، معلوم نہیں ہوتا اس کا، لیکن تاجر اس کے بات پر اعتماد کرتے ہوئے چیز کو خرید کر لے کر جاتا ہے۔ صحیح تجارت کرنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، میرے دوستو امانت داری کی وجہ سے اللہ کیا مقام نصیب فرماتے ہیں، نبیوں کے ساتھ اس کو حشر فرمایا۔ لیکن آج کا تاجر 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 50، 100 اس دنیا کی چند گھٹیاں سکوں کے خاطر اپنے آپ کو جہنم رسید کر رہا ہے، دھوکہ دے کر شریعت کو موڑ رہا ہے، اپنا خود ٹھکانا اللہ نے اتنا بڑا مقام نصیب فرمایا، یہ مقام کو چھوڑ کر میرے دوستو آج زندگی گزارنا۔ میرے دوستو دنیا کے پیسے ختم ہوں گے، یہ زندگی ختم ہوتی، پیسے ختم ہونے کی کیا بات ہے؟ جس جھوٹ بول کر جو پیسہ ہم نے جمع کیا، جو دھوکہ دے کر ہم نے جو بلڈنگیں بنائے ہیں، جو دھوکہ دے کر ہم نے جو عزت بنائی، یہ عزت بھی مٹی میں مل جائے گی، یہ گھر بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ میرے دوستو ہمارے اعمال اللہ کے ساتھ لے کر جائیں گے۔